بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون، جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ دو سبق میں ہم نے الذین یؤمنون بالغیب اور ویقیمون الصلاۃ کے متعلق تفصیل کے ساتھ سن لیا ہے۔ آج ہم اگلے جز ومما رزقناہم ينفقون کے متعلق پڑھیں گے۔ پہلا مسئلہ ایمان بالغیب تھا، دوسرا مسئلہ اقامت صلاۃ، اور آج تیسرا اہم مسئلہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس میں بھی صحیح اور تحقیقی بات جس کو جمہور مفسرین نے اختیار فرمایا ہے یہی ہے کہ ہر قسم کا وہ خرچ داخل ہے جو اللہ کی راہ میں کیا جائے، خواہ فرض زکوٰۃ ہو یا دوسرے صدقات واجبہ یا نفلی صدقات و خیرات ہو، کیونکہ قرآن کریم میں جہاں کہیں لفظ انفاق استعمال ہوا عموماً نفلی صدقات میں یا عام معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ زکوٰۃ فرض کے لیے لفظ زکوٰۃ ہی آیا ہے۔ اچھا، اور ایک چیز سمجھ لیجئے کہ یہاں پر نماز اور انفاق یہ دو ہی، یعنی ایمان کا تذکرہ ہوا اور ایمان کے بعد نماز اور انفاق، یہ دو عمل تو نہیں ہیں، اعمال تو بہت سارے ہیں، پھر یہ دو ہی عمل کا کیوں تذکرہ ہوا، اس کے متعلق سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ متقین کی صفات کا بیان کرتے ہوئے اول ایمان بالغیب کا ذکر فرمایا گیا، پھر اقامت نماز یعنی نماز قائم کرنا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا۔ ایمان کی اہمیت تو سب کو معلوم ہے کہ وہی اصل الاصول اور سارے اعمال کی مقبولیت کا دار و مدار ایمان پر ہے، لیکن جب ایمان کے ساتھ اعمال کا بیان کیا جائے تو ان کی فہرست بہت طویل ہو جاتی ہے اور فرائض واجبات کی تعداد تو بہت کثیر ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں اعمال میں سے صرف دو عمل یعنی ایک نماز کا اور ایک انفاق مال کا ذکر کیا گیا، ایسا کیوں؟ تو اس میں غالباً اس طرف اشارہ ہے کہ جتنے اعمال انسان پر فرض یا واجب ہیں ان کا تعلق یا تو انسان کی ذات اور بدن سے ہے یا اس کے مال سے۔ بدنی اور ذاتی عبادات میں سب سے اہم نماز ہے، اس کا ذکر کرنے پر اکتفا کیا گیا، اور مالی عبادات سب کی سب لفظ انفاق میں داخل ہیں، اس لیے در حقیقت یہ تنہا دو اعمال کا ذکر نہیں ہے بلکہ تمام اعمال و عبادت ان کے ضمن میں آ گئے، اور پوری آیت کے معنی ہو گئے کہ متقین وہ لوگ ہیں جن کا ایمان بھی کامل ہے اور عمل بھی، اور ایمان و عمل کے مجموعے کا نام ہی اسلام ہے۔ گویا اس آیت میں ایمان کی مکمل تعریف کے ساتھ اسلام کے مفہوم کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ معزز قارئین کرام، معزز حاضرین کرام، ایمان بالغیب اور اقامت صلاۃ کے بعد متقین کی تیسری صفت یہ بیان فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی متقین وہ لوگ ہیں جو ہماری دی ہوئی روزی سے خرچ کرتے ہیں۔ اب خرچ کرنے سے مراد اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اور خرچ کی مختلف مدات میں سے پہلے نمبر پر زکوٰۃ ہے، دوسرا صدقہ فطر ہے، قربانی ہے، عام خیرات ہے، اس کے بعد سائلین، محتاجوں، مہمانوں، کمزوروں، یتیموں، بیوہ، ان سب کی حاجت پوری کرنا ہے، حاجت روائی۔ اس کے بعد وقفے کی مدت ہے، اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا تو وہ اس کے نام پر وقف کر جائے تاکہ اس کو آخرت میں فائدہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہترین زمین کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کا فائدہ مجھے آخرت میں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقف کر دو۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زمین وقف فرما دی۔ اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں جیسے مسجدیں بنانا، ان میں ضروریات فراہم کرنا، دین مدارس کا قیام بھی مما رزقناہم ينفقون میں آتا ہے۔ کسی نالے پر پل تعمیر کرنا، پانی کے لیے کنواں یا نل لگوانا، مسافر خانہ تعمیر کرنا، حج اور عمرہ خود کرنا یا کسی دوسرے کو کروانا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنا یعنی جہاد میں مال صرف کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں جہاں ہم انفاق کر سکتے، خرچ کر سکتے ہیں، جن پر خود خرچ کرنا انفاق فی سبیل اللہ میں آتا ہے اور باعث اجر و ثواب ہے۔ نیک کام کے لیے اخلاص کے ساتھ ایک پیسہ خرچ کرنے کا اجر 10 گنا ملتا ہے۔ نفقات واجبہ یعنی گھر کے ضرور اخراجات، بچوں کے لیے بھی ہوں یا بیوی کے لیے، نوکر چاکر یا رشتہ داروں پر خرچ کیا جائے، یہ سب انفاق فی سبیل اللہ میں آتا ہے اور مما رزقناہم ينفقون کا مصداق بنتا ہے۔ اب یہاں انفاق کی حقیقت سمجھ لیجیے، یعنی خرچ کرنے کی۔
دوسری صفت متقین میں پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نمازی ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے میں بھی بہت فیاض ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ایک مسلمان پر جس طرح یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے اللہ تعالیٰ سے تعلق کو درست رکھے اور اللہ کے حقوق ادا کرے، اسی طرح اس پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ اللہ کے بندوں سے محبت کرے اور ان کے جو حقوق اس پر عائد ہوتے ہیں انہیں ادا کرے۔ اس جملے کے الفاظ پر اگر غور کرے تو کئی حقیقتیں کھل کر سامنے آتی ہیں۔ نمبر 1، یہاں کسی چیز کا نام نہیں لیا گیا، بس یہ کہا گیا کہ وہ خرچ کرتے ہیں، ہم نے جو کچھ انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہا گیا کہ کیا خرچ کرتے ہیں، یعنی اگر ہم نے انہیں مال عطا کیا ہے تو مال خرچ کرتے ہیں، علم عطا کیا ہے تو جاہلوں میں علم لٹاتے ہیں، اگر انہیں طلاقت لسانی سے نوازا ہے تو تبلیغ و دعوت کا فرض انجام دیتے ہیں، لوگوں کو راہ راست دکھاتے ہیں، اگر انہیں عہدہ و منصب دیا گیا ہے تو وہ غریبوں، بے کسوں، بے سہارا لوگوں کے کام آتے ہیں۔ جیسے جسمانی طاقت سے مضبوط بنایا گیا ہے، وہ جسمانی طور پر کمزور لوگوں کی مدد کر کے اور ان کا سہارا بن کے اپنی اس طاقت کو صرف کر رہا ہے۔ غرض کہ رزق کا معنی چونکہ حصہ اور نصیب ہوتا ہے جو ہر نعمت پر بولا جاتا ہے، اس لحاظ سے اس لفظ میں بڑی وسعت ہے۔ نمبر 2، یہاں ينفقون کے لفظ کو بھی عام رکھا ہے، جو صدقات واجبہ، صدقات نافلہ دونوں کو شامل ہے، کہ وہ صرف صدقات واجبہ ادا نہیں کرتے، یعنی صرف زکوٰۃ، صدقہ، فطر نظر وغیرہ ادا کر کے مطمئن ہو گئے، نہیں، بلکہ وہ اللہ کی راہ میں ہر ضرورت کے وقت اپنا مال بے دریغ خرچ کرتے ہیں۔ کوئی بھی انفراداً ضرورت ہو، اجتماعی ضرورت ہو، وہ صرف زکوٰۃ ادا کر کے فارغ نہیں ہو جاتے، بلکہ اپنی حیثیت اور وسعت کے مطابق ہر ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں ان کی فیاضی اور سخاوت کا عالم ہے کہ بعض دفعہ اپنے پیٹ کاٹ کر اور خود بھوکے رہ کر بھی دوسروں پر خرچ کر کے خوش ہوتے ہیں۔ اسی کی تعریف کرتے ہوئے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، وہ خود اگرچہ بھوک سے ہوں۔ رزقناہم ینفقون، اس کا بھی مفہوم سمجھ لیجئے کہ یہ رزقناہم کیا ہے۔ اس جملے میں چونکہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جو کچھ ہم نے دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو وہ در حقیقت اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ یہ میں جو کچھ دے رہا ہوں یہ مال میرا نہیں ہے، اللہ ہی نے مجھے عطا کیا تھا اور میں نے اسی مال میں سے اللہ کے بندوں پر خرچ کیا ہے۔ یہ اعتراف ایک بہت بڑی اصلاح کا ذریعہ بن جاتا ہے، کیونکہ ایک مالدار آدمی میں خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے اور بخل کو اس وقت اس کے دل میں جگہ بنانے کا موقع ملتا ہے جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال میرا ہے، میں نے اپنی صلاحیت سے کمایا ہے، اس لیے اب اسے خرچ کرنا، جہاں چاہے خرچ کرنا، جتنا چاہے خرچ کرنا مجھے بجا طور پر اس کا حق ہے، کیونکہ میں بہر صورت اس مال کا مالک ہوں۔ ایسے شخص کو مالی بدعنوانی، یعنی ایسا جو شخص ہوگا جو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ مال میرا ہے، تو اس کے لیے پھر مال کو فسق اور فجور کا ذریعہ بنانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اسے روکنے کی ایک ہی صورت ہے کہ اس کے ذہن میں احساس پیدا کر دیا جائے کہ یہ مال تیری ملکیت نہیں بلکہ اللہ کی دین اور اس کی امانت ہے، اس لیے اگر تم نے اس کے احکام سے ہٹ کر اس میں تصرف کیا تو تم خیانت کا ارتکاب کرو گے اور قیامت کے دن تم سے اس کی باز پرس ہوگی۔ عبارت کہ اس اسلوب سے انفاق کرنے والے کے لیے انفاق سہل ہو جاتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ اللہ نے مجھے ڈھیروں دیا ہے لیکن اس میں سے کچھ خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، وہ اس مال کا مالک ہے، وہ اگر چاہے تو یہ بھی حکم دے سکتا تھا کہ اپنی ضرورتوں کے لیے معمولی سا رکھ کر سارا میرے راستے میں خرچ کر دو، یہ اس کا کام ہے کہ اس میں سے صرف 2.5 روپے مجھے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی اللہ کا کرم ہے کہ 100 میں سے صرف 2.5 روپے مجھے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اور باقی میں مجھے اختیار دے دیا ہے۔ تو جب آدمی اپنے اختیار سے خرچ کرتا ہے تو ایسا خرچ اور انفاق اس کے لیے بوجھ نہیں بنتا۔ اگر وہ شخص جذبے سے خرچ کرے تو زیادہ سے زیادہ خرچ کر کے بھی شرمندگی محسوس کرتا ہے کہ مجھ سے کچھ بھی نہ ہو سکا، کیونکہ اگر میں سارا بھی خرچ کر ڈالتا تو بھی یہ اسی کا دیا ہوا تھا، اسی کو لوٹا دیتا۔ یہ کون سے کمال کی بات ہے؟ تعلیم و تربیت کا نتیجہ، تعلیم و تربیت کا نتیجہ یعنی پچھلی ہمارے قوم میں، پچھلا قرون اولیٰ میں ہر کھاتا پیتا شخص فجر کی نماز کے بعد گھر کی چھت پر چڑھ کر بلند آواز سے پوچھتا تھا کہ رات کو کسی کے گھر میں کوئی یتیم یا مسکین بھوکا تو نہیں سویا، اگر ایسا ہے تو فوراً اس کی خبر لو، ورنہ اندیشہ ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ نازل ہو جائے۔ محتاج امراء کو نہیں بلکہ امراء محتاجوں کو ڈھونڈتے تھے اور ڈرتے تھے کہ ان کی احتیاج، ان کی ضرورت اللہ کی ناراضگی کا سبب نہ بن جائے۔ تو ہمیں بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کر لوگوں کو دینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی انفاق فی سبیل اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے فوائد درس، ایمان کی اہمیت تو سب کو معلوم ہے کہ وہ اصل الاصول اور ساری اعمال کی مقبولیت کا دار و مدار ہے، ایمان کے بغیر کچھ بھی نہیں۔
نمبر 2 خرچ کرنے سے مراد اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، ورنہ لوگ خرچ تو فضول خرچی بھی کرتے ہیں، وہ اس میں داخل نہیں ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں خرچ کرنا۔ نمبر 3 نیک کام کے لیے اخلاص کے ساتھ ایک پیسہ خرچ کرنے کا اجر بھی 10 گنا زیادہ ملتا ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ انفاق فی سبیل اللہ کرنا چاہیے۔ رزق کا معنی حصہ اور نصیب ہوتا ہے جو ہر نعمت پر بولا جاتا ہے، اس لحاظ سے اس لفظ میں بڑی وسعت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں طاقت، قوت، جو کچھ ملا یہ بھی اللہ کا رزق ہے۔ اور نمبر 5 محتاجوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان پر خرچ کرنا چاہیے، ان کی ضروریات کو پورا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔